علم رجال پر 27 جلدوں پر مسلم نے کتاب لکھی ہے. تو علم رجال میں چونکہ وہ روایت جس پر سنی شیعہ متفق ہوں اس پر اجماع ہے، وہ اجماع اسے اجماع کہا جاتا ہے. اگرچہ مکتبہ اہل بیت میں اجماع کی تعریف اور ہے، اس اجماع کی کوئی حقیقت نہیں ہے مکتبہ اہل بیت میں جس میں قول معصوم شامل نہ ہو. اس میں کہ آج دنیا کی سب سے بڑی آبادی چائنیز کی بت پرست ہیں. اگر کل کو یہ آبادی بڑھ کر 2 بلین ہو سکتی ہے تو 2 بلین کا اگر کسی بات پر اجماع ہو تو وہ حجت ہوگی. اسی طرح سے انڈیا، آپ جانتے ہیں چائنا کے بعد انڈیا ہے. اگر چائنا اور انڈیا کے سارے بت پرست متفق ہوں بت پرستی پر تو ہم کہیں کہ اجماع ہے. تو اس اجماع کی بنا پر بت پرستی شروع کر دیں ہم. اجماع مکتبہ اہل بیت میں حجت نہیں ہے. وہ اجماع حجت ہے جس میں قول معصوم ظاہراً ہمیں معصوم نظر نہیں آتے مگر ہمیں یقین ہے کہ اس میں قول معصوم شریک ہے. تو وہ اجماع مکتبہ اہل بیت میں حجت ہے. ورنہ پوری دنیا مل جائے تو اس اجماع کو حق نہیں سمجھتا دین مکتبہ اہل بیت. اس بنا پر جس روایت پر دونوں مکاتب متفق ہیں انہی روایت کو میں آپ کی خدمت میں پیش کروں گا. سب سے پہلے قرآن کریم. عزاداری کی ابتدا، سب سے پہلا عزاداری کی ابتدا کس نے کی؟ سب سے پہلا عزاداری کی ابتدا آدم نے کی. جس وقت حضرت حابیل کا قتل ہوا اور قابیل نے، کوے نے آ کے قبر بنانا سکھایا اور قبر کھودی. اس کے بعد جب حابیل کو سپرد خاک کیا اور آدم کو جب پتہ چلا، تاریخ طبری، یہ تاریخ طبری پہلی جلد واقعات حضرت آدم تلاش کرتے ہوئے آئے چونکہ وہ سپرد خاک کیے جا چکے تھے. حابیل کی قبر پر کھڑے ہو کر جو مرثیہ پڑا ہے وہ بھی موجود ہے. گویا پہلا مرثیہ خان بھی حضرت آدم ہے. ایک نبی خدا ہے جس نے اپنے بیٹے پر مرثیہ پڑھا اور ان کا مرثیہ بھی تاریخ کے صفحات پر محفوظ ہے. البتہ ماتم کے یہ ذہن میں رکھیے، ماتم یعنی اظہار غم، یعنی جانے والے سے اظہار محبت. جانے والے سے اظہار محبت، اظہار جتنی مجھ میں محبت ہوگی اسی طرح کا اظہار ہوگا. یہ آپ ذہن میں رکھیے، اس کو آپ ذہن میں رکھیے گا کہ کیوں نہیں حضرت یعقوب نے زنجیروں کا ماتم کیا، کیوں نہیں حضرت آدم نے زنجیروں کا ماتم کیا، کیوں نہیں حضرت موسیٰ نے کیا، کیوں نہیں حضرت عیسیٰ نے کیا، کیوں نہیں سینہ پیٹا، کیوں نہیں. یہ سارے کیوں کا جواب میں ابھی عرض کرتا ہوں آپ کی خدمت میں. اس کا تعلق قلبی کیفیت سے ہے، قلبی کیفیت سے ہے. کوئی صحیح العقل پڑھا لکھا انسان دیوانہ نہیں ہے -50 میں برہنہ زنجیروں کا ماتم کرے. اس کا تعلق آپ کے اندر کے عشق سے ہے. عشق جس منزل تک پہنچے گا اس منزل تک آپ معشوق کی محبت کا اظہار کریں. مثلا میں نے سورہ بارکہ یوسف کی تلاوت کی ہے، آپ اس پر توجہ دیجئے. ویسے بھی حسینیہ میں پہلے عشرے میں عرض کیا تھا، گزشتہ سال بھی ان آیات پر میں نے گفتگو کی تھی، مگر مجھے حضرت موسیٰ کی ماں کا واقعہ پیش کرنا سورہ قصص سے، مجھے سورہ صافات سے حضرت اسماعیل کا واقعہ آپ کی خدمت میں پیش کرنا ہے. میں شروع کرتا ہوں آدم سے کہ عزاداری کی ابتدا جہاں سے ہوئی. آقا حسین کی عزاداری تو آپ سب جانتے ہیں. ابھی میں سارے حوالے دوں گا اہل سنت کے مستند حوالے کہ پہلا عزادار جبریل ہے، رونے والے پیغمبر خدا ہیں. ذاکر جبریل ہے، رونے والے پیغمبر خدا ہیں. اور پھر آپ جانتے ہیں شہزادی کے اوپر ساری امت مسلمہ متفق ہیں کہ کتنے عرصے تک شہزادی بابا پر روتی رہی. کیا جس کی شان میں آئے تطہیر نازل ہو، کیا جس کی صداقت و طہارت پر امت مسلمہ متفق ہو، کیا جس کی عصمت و عظمت و بلندی پر سارے خوارج بھی متفق ہوں، کیا ممکن ہے کہ ان کی طہارت کی قرآن گواہی دینے کے بعد بھی وہ شریعت کے خلاف کوئی کام کریں گی؟ شہزادی کا فعل حجت ہے.
رسول اکرم کی طرح, امیر المومنین کی طرح, ائمہ کی طرح, چونکہ عصمت شہزادی پر سارا امت مسلمہ متفق ہے, حتی غیر مسلم متفق ہیں. شہزادی کی عظمت و طہارت و عصمت پر سب متفق ہیں. عصمت اس ملکہ الہیہ و عطیہ کا نام ہے کہ جس شخصیت میں یہ صفت پائی جائے وہ شخصیت اب نفس کے ہاتھ میں نہیں ہے, اس کے ہاتھ. یہ عصمت کی تعریف ہے. درست عصمت قرآن و عقل سے ثابت ہونے کے بعد اب ان کا ہر قول و فعل عصمت کے دائرے میں ہے, عصمت سے خارج نہیں ہے. اب شہزادی روتی ہیں تو عصمت کے مطابق, اگر کسی کو برا کہتی تو عصمت کے مطابق. قرآن کریم حضرت یعقوب کا واقعہ میں ابھی عرض کرتا ہوں. حضرت یعقوب کے واقعے کو سری قرآن, بعض افراد سعودی عرب میں کچھ عرصے ملازمت کر کے وہابیت سیکھ کے آئے. عجیب ہے, تلاش ملازمت کے لیے گئے تھے, آئے تو وہابیت لے کر. بندگان خدا, آپ کو آپ کی ماؤں نے محنت کر کے ولایت کا دودھ پلایا, آپ ضائع نہ کرے اس دودھ کو. آپ قرآن سمجھتے تو آئیے, میں تو یہاں پورا مہینہ رہا, آئیے مجھ سے بات کیجئے. مومنین میں سے کچھ اشخاص ایسے جو وہاں پر ملازمت کر کے آئے, ایک نیا مکتب ایجاد کر رہے ہیں. قرآن نے کب کہا شریک القرآن؟ سارے شیعہ شرک ہیں, شرک کرتے ہیں, اپنے بارو امام کو السلام علیکم یا شریک القرآن کے. بندے خدا تو الفاظ سے کھیلتا, آ جائے معنی کو سمجھ لے, مفہوم کو سمجھ لے. ہم کیوں کہتے شریک؟ ہم نے نہیں کہا, پیغمبر خدا نے کہا. پیغمبر خدا نے قرآن اور اہل بیت کو شریک, پیغمبر خدا نے نہیں کہا, قرآن نے کہا. وَأَوْرَثْنَا الْكِتَابَ الَّذِي نَسْتَفَيْنَا, ہم نے اس کتاب کو لاوارث نہیں بھیجا, جب تک کتاب ہے ہم نے اس کے وارث کو بھیجا. وراثت میں آپ باپ ماں اولاد کے ساتھ شریک ہیں تو آل رسول قرآن کے ساتھ ان کے وارث ہونے کی بنا پر شریک ہے. السلام علیکم یا شریک القرآن شرک نہیں ہے. السلام علیکم یا شریک القرآن سنت پیغمبر پر عمل ہے. تو اب آئیے قرآن کریم, عزاداری, عزاداری اور قرآن کریم ارشاد ہوتا ہے, قال وَاسْأَلِ الْقَرْيَةِ الَّتِي كُنَّا فِيهَا وَالْعِيرَ الَّتِي أَقْبَلْنَا فِيهَا وَإِنَّا لَصَادِقُونَ. بنیامین کو جب حضرت یوسف نے بٹھایا اور ان کے بار میں اپنے گلاس, پانی پینے کے گلاس یا وہ برتن, ہو سکتا پانی نہ پیتے چونکہ سونا اس زمانے سے حرام تھا, مردوں کے لیے صرف سرور کائنات کے زمانے میں حرام نہیں ہوا. بعض محرمات شروع سے چلے آ رہے ہیں, بعض محرمات درست ہے کہ اسلام نے حرام قرار دیے ہیں, مگر سونا سارے انبیاء کے لیے حرام تھا. نہیں لگتا کہ اس گلاس میں پانی پیتے ہوں, یا ہو سکتا وہ عزیز مصر کا گلاس ہو, چونکہ حضرت یوسف بادشاہ نہیں تھے, وزیر خزانہ تھے. ہو سکتا وہ گلاس بادشاہ کا ہو جو سونے کا تھا, جسے بنیامین کے بار میں رکھ دیا. چونکہ بنیامین سے پہلے ہی بات ہو چکی تھی کہ تم کچھ بھی نہیں کہو, ہم تمہیں اپنے پاس رکھ لیں گے. کہا بابا آپ کے لیے تڑپ تڑپ کے رو رہے ہیں 36 سال سے, آنکھوں کی بینائی جا چکی, مجھے بھی روکو گے تو بابا مر جائیں گے. یہ گفتگو بنیامین کی حضرت یوسف سے, اور یہ تاریخ کامل التواریخ دمشقی ہے اور ابن تیمیہ کا مخلص ترین آدمی ہے. ابن اسیر دمشقی, اس کی تاریخ کامل التواریخ. آپ تاریخ تبری اٹھا کے دیکھیے, ناسخ التواریخ درست ہے, وہ مومن ہے, اس کو ایک طرف رکھیے, بہار کو آپ ایک طرف رکھیے. تمام کتب, حتی ابن خلدون جیسی شخص نے لکھا کہ حضرت یوسف نے بنیامین کو جب اپنے پاس بٹھانا چاہا تو بنیامین نے کہا کہ بابا آپ کے غم میں رو کر ان کی بینائی جا چکی ہے, اگر آپ مجھے روک دیں گے تو بابا ہلاک ہو جائیں گے. ابھی خود لفظ ہلاک آ جائے گا, لفظ ہلاک اسی میں آ جائے گا. تو ایک نبی خدا, ایک نبی کی مفارقت میں ہلاک کی حد تک روئے, اسے خدا عبادت قرار دے, اسے قرآن عبادت قرار دے, تو
میں مسلمانوں سے پوچھتا ہوں کس نبی کو قیامت تک کے لیے تشبہ